میں نے پچھلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ افلاطون کے فلسفے کی روایت تو مغرب میں دیکارت، کانٹ، ہیگل وغیرہ سے ہو کر آگے بڑھتی رہی، لیکن افلاطونی کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو جس میں آخری زمانے میں فیثاغورس کے مت سے بڑی حد تک متاثر ہوا، اس کے ہاں اشراق اور تجلی اور اس طرح کی چیزیں درائیں، اس کے فکر میں کچھ ما بعد طبیعاتی پہلو زیادہ نمایاں ہو گیا، کچھ صوفیانہ افکار بھی واضح ہونے لگے۔ اس طرح کی چیزیں خاص طور پر مکالمات کے آخری حصوں میں بہت نظر آتی ہیں۔ یہ بھی سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے لیے منبع الہام بنی۔ یہ زمانہ وہ ہے جس میں زرتشت کے مذہب کے اثرات، یعنی جیسا کچھ بھی وہ ایران میں تھا، گرد و پیش میں بڑی حد تک پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ بہت سے لوگ اسی کو متھرا مت سے، متھرا سورج کو کہتے ہیں، متھرا مت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں سورج کی پرستش کی جاتی ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اسکندریہ کے شہر میں یہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہندوستان سے، بہت سے لوگ ایران کے بعض علاقوں سے بھی جا کر آباد ہوئے، اور ان کے درمیان علمی فکری موضوعات پر بحثیں بھی ہونے لگ گئیں۔ تو اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشرق اور مغرب، اگر ہم یونان کے فلسفے کو مغرب کے فلسفے سے تعبیر کریں تو مشرق اور مغرب میں ایک غیر معمولی نوعیت کا اختلاط ہوا۔ یہ کم و بیش اسی طرح کا اختلاط تھا جس طرح کا اختلاط مغل دربار کے زیر سایہ ہوا اور اردو زبان پیدا ہو گئی۔ تو اس میں جس چیز نے نمود پائی، اس کی اگرچہ ابتدا تو فلو یہودی سے ہو گئی تھی، اور اسکندر افرودیسی نے بھی بڑی حد تک اس کو آگے بڑھا دیا تھا، خاص طور پر رسالہ روح کی شرح اور اس کے ترجمے میں، لیکن یہ اپنے کمال پہ فلاطونس کے ہاں پہنچی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ تجلی نے اس بحث پہ ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا جو وحدت سے کثرت کے صادر ہونے کی فلسفے میں ہو رہی تھی۔ یونانی فلسفیوں کو اس بات پر اصرار تھا کہ وحدت سے کثرت صادر نہیں ہو سکتی، اور کثرت کا تصور کرتے ہی وحدت رہتی نہیں، اس لیے کہ جب وہ وحدت سے صادر ہوگی تو ماننا پڑے گا کہ وحدت میں بالقوہ موجود تھی، تو اس لیے یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ عدم سے کسی چیز کے وجود میں آنے کو بھی فلسفے یا اس زمانے کی آپ سائنسی ذہنیت کہہ لیں، اس کے خلاف خیال کرتے تھے۔ تو اس میں اب ظاہر ہے کہ اس وقت جو منطقی مقدمات قائم ہوتے تھے، مثلا یہ کہ واحد سے واحد ہی صادر ہو سکتا ہے، وحدت سے کثرت صادر نہیں ہو سکتی، یہ تمام مقدمات عقلی لحاظ سے تو اسی طرح رہے اور ان کو چیلنج کرنا بہت مشکل تھا، لیکن افلاطونس نے ان کو جذب و سکر کی تعبیرات سے سر کر لیا۔ یعنی اس میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ کو مقدمات کا منطقی ربط پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو چنانچہ یہ بات کہی گئی کہ، اور اس میں زیادہ تر ادبی تعبیریں ہیں، یہ بڑا ادیب بھی ہے، یعنی اس کی تحریریں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت غیر معمولی درجے کا ادیب ہے۔ بعد میں ہمارے ہاں بھی صوفیہ کے ہاں ادب کی یہ روایت اسی طریقے سے قائم رہی، بلکہ برٹن رسل نے تو اس کو بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اگرچہ بہت کچھ رتب و یابس ہے اس کے ہاں، لیکن اس کی جو روح کے موضوع پر بحثیں ہیں، جس انداز میں لکھی گئی ہیں،
اس کی دنیا کے قدیم ادب میں اگر کوئی دوسری مثال ملتی ہے تو وہ دانتے کی پیراڈائز ہے، جس میں اس نے پھر برٹن رسل نے صحیح کہا ہے کہ کم و بیش اسی کے تصورات کی پیروی کی، یعنی وہ فردوس بھی اصل میں پلاطینس کا فردوس ہے، جس کو اس نے ڈیوائن کامیڈی میں ایک بڑی غیر معمولی تصویر کی صورت دے دی۔ اس طرح ہمارے ہاں فردوس کی تصویریں ہیں قرآن مجید میں۔ اگر کچھ لوگوں کو موقع ملا ہو سید قطب کی کتاب پڑھنے کا، تصویر الفنی فی القرآن، تو اس میں انہوں نے وہ سب چیزیں بڑی خوبصورتی سے جمع کر دی ہیں قرآن مجید سے نکال کے۔ تو اسی طرح قدیم ادب میں مثلاً ابن عربی کے ہاں اس کی بڑی غیر معمولی تصویریں ہیں۔ وہ خود جیسے کہ ترجمان الاشواق جو ان کا دیوان ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑے شاعر بھی تھے اور ان کی شاعری کے بڑے اچھے نمونے ہیں اس میں، اور ہر شاعر کے ہاں بہرحال عشق اور عاشقی کے مضامین تو ہوتے ہی ہیں۔ تو یہ ایک اچھا ادیب بھی ہے پلاطینس، لیکن ان تمام چیزوں کے پس منظر سے اس نے اس مسئلے کو حل کیا کہ یہ کیسے ہوا پھر، یعنی وحدت سے یہ کثرت کیسے صادر ہوئی ہے۔ منطق، فلسفہ، منطق کے مقدمات اس کو گرفت میں لے سکتے تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں یہ استحالہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ عدم سے وجود میں آیا ہے تو یہ کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے، عدم سے کوئی چیز کیسے وجود میں آ سکتی ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ اسی وحدت سے یہ کثرت صادر ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالقوہ اندر موجود تھی، تو وحدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ منطقی لحاظ سے بہت مشکل تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل تجلی ہے اصل میں، یعنی جس طرح آفتاب کی شعاعیں جب اس سے نکلتی ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آفتاب میں کسی چیز کی کمی ہو گئی ہے، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان شعاعوں کا جو شو ہے جیسے وہ پھیل رہی ہیں تو اس کے نتیجے میں جو کثرت وجود میں آ رہی ہے، یعنی اگر آپ مثلا شعاعوں کو الگ الگ کریں تو وہ ہو سکتا ہے کروڑوں کی تعداد میں ہو جو اس سے نکل رہی ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو کثرت ہے اس نے اس کی وحدت کو مجروح کیا ہے۔ تو اس طرح گویا ایک صوفیانہ یا ادبی تعبیر کے ذریعے سے اس نے اس مسئلے کو حل کیا۔ فلسفہ تو اس کو قبول نہیں کرے گا ظاہر ہے، لیکن مشرق کے ذہن نے آگے بڑھ کے اس کا استقبال کیا، اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تجلی ہے یہ وہاں سے چلی ہے، یعنی جس طرح عالم مثال وہاں سے چل کے شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ میں بھی بہت سی جو اس دنیا کی چیزیں ہیں ان کا ربط کسی ماورا عالم کے ساتھ قائم کرتا ہے تو وہی تعبیریں اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح تجلی بھی ہمارے ہاں ایک بڑا ماخذ بن گئی چیزوں کو بیان کرنے کا۔ تو جیسے اس نے، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ کہا کہ مکڑی سے جیسے جالا، جس طرح برف سے سردی کا ظہور ہوتا ہے، آفتاب سے شعاعوں کا، یا بعد کے لوگوں نے ایک اور تعبیر بھی اختیار کی جس طرح سمندر سے لہریں پیدا ہو جاتی ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے یہ تجلی جو ہے یہ ہے اصل میں جو باعث بن گئی ہے کثرت کے ظہور میں آنے کا۔ اور پھر اس کے تنزلات اس نے بیان کیے، اور وہ تین بنیادی، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ذات احد ہے، پھر عقل ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو یونانی فلسفے میں مثالیت پسند فلسفیوں کے ہاں ذہن سے تعبیر کی جا رہی تھی، یعنی ذہن کیا ہے اصل میں، وہ منبع ہے عقل کا، تو آپ ذہن سے تعبیر کریں کہ اصل ذہن ہے یا عقل سے تعبیر کریں، تو وہ تجلی نے اس کو وجود بخشا، عقل کل کو وجود بخشا، یا اس عقل کو وجود بخشا کہ جو اصل میں عالمگیر ذہن کی تعبیر ہے۔ تو اس سے پھر روح صادر ہوئی، اور روح جو ہے وہ جب روح انسانی تک پہنچی تو روح علوی اور روح سفلی میں تبدیل ہو گئی۔ روح علوی کا رابطہ اپنی اصل سے رہتا ہے، یعنی اس روح سے جو عقل کل سے صادر ہوئی، اور روح سفلی وہ مادے کی طرف جاتی ہے، اور مادہ جو ہے وہ اصل میں تمام کثرت کا ہیولا ہے۔ یہ پرانی اصطلاح ہے ہمارے فلسفے کی، یعنی یہ اصل میں تمام کثرت کا ہیولا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ قوام ہے جس سے ساری کثرت وجود پذیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ بھی کچھ نہیں ہے، یعنی اب ظاہر ہے کہ جب تجلی صادر ہوئی ہے
تو یہ کیسے وجود میں آئے گا؟ تو گویا تجلی کے منتہا پر جو ظلمت ہوتی ہے وہ مادے کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ تو یہ معاملہ تو ہو گیا صدور کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو روح علوی ہے وہ یہ چاہے گی کہ وہ اوپر جائے۔ جب وہ اوپر جانا چاہے گی تو وصل اور جذب یہ کابینہ وجود میں آئیں گی، یعنی ادھر فصل ہوگا، پہلے وہ تجلی کی صورت میں فصل میں تبدیل ہوگی، پھر جذب ہوگا یعنی وہ اوپر کی طرف کھینچے گی، اور پھر وصل ہوگا۔ تو یہ گویا صعود اس کا ہو جائے گا۔ پہلے نزول ہوا پھر صعود، اور نزول کا معاملہ جو ہے وہ ان مراحل سے گزر کے ہوتا ہے، اور پھر صعود جو ہے وہ روح علوی جب روح کے ساتھ یعنی وہ روح کل اس کے ساتھ اتصال پیدا کرتی ہے تو پھر جذب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ فلسفہ تو یہ چاہے گا نا کہ آپ مقدمات قائم کر کے نتیجہ نکالے۔ تو جس طرح تجلی سے پہلے مسئلے کو حل کیا گیا کہ صدور اس طرح ہو جاتا ہے، اسی طرح جذب و سکر سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ بلکہ خود فلاطنس بیان کرتا ہے کہ اس کے اوپر بارہا جذب و سکر کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جس میں اس کا اتصال ہوا روح کل کے ساتھ، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکی، اس لیے کہ جو روح سفلی ہے وہ جیسے ہی روح علوی صعود کرتی ہے تو وہ اس کو مادے کی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ اب وہ مادے کی طرف جب کھینچے گی تو جو مادے کی طرف کھنچ جائیں گے، یعنی اوپر جانے کے لیے کیا ہے؟ تدبر، تعمق، فکر، یہ آپ کو اختیار کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ جو محض عقل یا محض استدلال تھا اس نے بھی ذرا تھوڑی سی ایک گمبھیر صورت اختیار کر لی ہے، اور یہ تدبر اور تفکر جو ہے یہ اگر آپ روح سفلی کے اس مادے کے ساتھ اتصال سے اوپر اٹھ جائیں تو یہ جذب و سکر کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ تو جذب و سکر کی یہ کیفیت پھر وہ منازل طے کر دیتی ہے کہ جو فلسفیوں سے اس طرح نہیں طے ہوئے، یعنی عقل جہاں رسائی نہیں پا سکی، جذب و سکر پھر وہ منزل طے کر لیتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ پورا تصور ہے مختصر لفظوں میں جس کو اس نے ڈیولپ کیا، اور یہ تصور ہے جو پھر بعد میں اس کی اپنی پیدائش 200 بعض لوگوں کے نزدیک 4 میں، بعض کے نزدیک 5 میں ہوئی ہے، اور یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 524-25 تک یہ نقطہ نظر اس کے شاگرد، اس کے متوسلین یہ پھیلاتے رہے ہیں، یعنی اس میں پھر بعد میں بہت ما بعد طبیعیاتی عناصر کا اضافہ بھی ہوا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ شخص ہے کہ جس نے ایک طرف جو فلو یہودی کی طرف سے معاملہ ہوا تھا، اور جو افلاطون نے بعض بنیادیں اپنے آخری زمانے کے مکالمات میں رکھ دی تھیں، اور جو ایک اشراق کا تصور پیدا ہوا تھا، یعنی ایک روشنی، وہ تجلی کی اس اصطلاح میں چلی گئی، اور صعود اور نزول نے گویا وحدت سے کثرت کے صدور کو ایک تعبیر میں ڈھال دیا، اور جذب و سکر نے بہت سی منطقی چیزوں سے اوپر اٹھ کر معاملے کو فیصل کر دیا۔ اس سے مشرقی ذہن بہت متاثر ہوا، یعنی اتنا متاثر ہوا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر صدیوں تک اس کے اثرات رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ جو باعث بستامی ہے اور جنید بغدادی ہیں، سب سے پہلے اخوان الصفا کے لوگوں نے، جو مشہور رسائل ہیں، ان لوگوں نے ان تصورات کو بیان کیا۔ اس وقت اندیشہ تھا اس بات کا کہ رد عمل ہوگا، تو یہ لوگ اپنی مجالس خفیہ طور پر منعقد کرتے تھے، اسی وجہ سے یہ بھی نہیں معلوم کہ ان رسائل کے مصنفین کون ہیں۔ تو یہ رسائل جو ہیں ان میں اگر اب بھی آپ ان کو دیکھیں تو اس میں یہ سب بحثیں آپ کو ملتی ہیں، یعنی اس پر پھر ما بعد طبیعیاتی حقائق، مذہبی تصورات، ان کا رنگ چڑھتا چلا گیا، تعبیریں تبدیل ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ پھر ابن عربی نے اسی عقل کل کو حقیقت محمدیہ سے تعبیر کر لیا۔ اور اس طرح پہلی بار یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ در حقیقت ایک شخص نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حقیقت کا ظہور ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر عبد الکریم الجیلی وغیرہ جو ہے یہ الانسان الکامل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حقیقت محمدیہ کا ظہور ہے وہ محمد نامی شخصیت میں ایک بار ہوا ہے، ورنہ ہر دور میں کسی نہ کسی میں ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ بحثیں ابھی میں نہیں چھیڑ رہا، بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ ہمارے ہاں جو صوفیانہ تحریک ہے، جس کو آپ پھر غزالی کے ہاں عروج پر پہنچتے ہوئے دیکھتے ہیں، ابن عربی جو آج بھی لوگوں کو بہت فیسینیٹ کرتا ہے، اس کے سحر سے نکلنا آسان کام نہیں ہوتا،
اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے انٹلیکچوئلز پر بہت اثر ہے اس کا. اور ہمارا جو آخری بڑا آدمی ہے اس روایت کا، وہ اگر خالص مذہب کی دنیا میں شاہ ولی اللہ ہیں، تو ادب، فلسفے اور اس کہہ سکتے ہیں کہ آپ شاعری کی دنیا میں اقبال ہے، تو اس کے ہاں بھی آپ کو اس کے پورے اثرات پھر ملتے ہیں. جاوید نامہ میں، اسی طرح ریکنسٹرکشن میں تعبیریں تبدیل ہو جاتی ہیں، پیرہن تبدیل ہو جاتے ہیں. یا مثلا اقبال کو یہ گوارا نہیں ہے کہ سعود شخصیت کو فنا کر دے، تو اس نے ایک دوسری شکل اختیار کر لی ہے. تو یہ سب جو ہے یہ پھر بعد میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اصل میں یہ پیدا کہاں سے ہوا ہے. تو افلاطون کا امثال کا تصور اور فلاطونس کا یہ تجلی کا فلسفہ، یہ در حقیقت بنیاد ہے. پھر اس کے بعد جہاں پر ذہن اصل ہے، ذہن میں رکھیے بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، مشرق میں آ کر یہ اس کا کلمینیشن ہوا ہے. اور یہ کلمینیشن پھر آگے صوفیانہ تعبیرات میں بہت ریفائن ہو گیا ہے. یعنی فلاطونس کے ہاں تو یہ اتنا ہی ہے جتنا میں نے آپ سے عرض کر دیا، اور اس کے شاگردوں نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن بعد میں یہ پھر بہت ریفائن ہوا ہے. یعنی ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہے کہ اس کی جو تعبیریں آپ کو مثلا مولانا روم کے ہاں ملیں گی، جنید بغدادی کے ہاں ملیں گی، شیخ اکبر ابن عربی کے ہاں ملے گی، وہ بڑی کمال کی تعبیریں ہیں. یعنی اگر اس ساری بات کو یہ ذہن میں ہو کہ وحدت سے کثرت صادر نہیں ہو سکتی، تجلی نے اس رابطے کا کام کیا ہے جس سے پھر کثرت کو ہم سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو یہ جو میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ سائنسی لحاظ سے سب سے زیادہ قابل قبول تعبیر یہی بنتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے، میرا خیال ہے بڑی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا. یہ میں نے یہاں بیان کر دیا، اس کو یہیں چھوڑ دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر تو آگے پھر فلسفہ نہیں رہتا، وہ پھر تصوف شروع ہو جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ ادھر کی یعنی مغرب کی جو صورتحال ہوئی، اور اس میں بھی یعنی کوئی 1500 سال کے بعد ہوئی ہے، وہ اتنی جلدی نہیں ہوا، یہ معاملہ جلدی ہو گیا، اور اس کے مشرق میں اثرات بھی جاری ہو گئے. تو اگر کہا جائے تو درمیان کا سارا عرصہ دیکارت وغیرہ کے ہاں جب فلسفے نے دوبارہ نشو و نما پائی ہے، تو درمیان کا سارا عرصہ اصل میں اسی میں گزرا ہے جتنا بھی ہے. آپ کو یہاں تک کہ ہمارے ہاں کندی اور فارابی اور یہ جو ابن سینا وغیرہ ہیں، ان کی خالص فلسفیانہ افکار میں بھی فلاطونس کے اثرات بہت غیر معمولی طور پر ملیں گے. اور وہ جو فلسفے کو ایک منطقی ربط دینے میں خلا ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ اس نے پر کر لیا. یعنی اگرچہ فلسفیانہ لحاظ سے بہت نقصان پہنچا اس سے، اس لیے کہ فلسفہ تو سائنسی تعبیرات کے قریب لائے گا چیز کو، یعنی یا عقل استدلالی کے معیار پر لائے گا، اور یا پھر بالکل حسی مشاہدے تک لے آئے گا. تو یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس تصدیق یا ویریفیکیشن لیبارٹری میں تو نہیں ہو سکتی. تو اسی وجہ سے پھر ویریفیکیشن اور تصدیق جو ہے اس کے لیے کشف، مراقبہ، وہ راستے پھر کھل گئے اس کے بعد. تو یہ میں نے مختصر سا بات کو تھوڑا آگے بڑھا دیا ہے، باقی انشاءاللہ ادھر کے معاملات کو پھر اگلی دفعہ دیکھیں. اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسفیانہ ذہن کو وحدت کی تقسیم سے اس کے اندر کثرت پیدا ہونے کا قابل قبول نہیں ہے، مطلب کہ ایک چیز یعنی دونوں میں سے ایک ہی بات ماننی پڑے گی نا. یا وحدت من کل الوجوہ ہے، آپ جب کہتے ہیں خدا واحد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، تو پھر کثرت کو تصور کیسے کیا جائے؟ کثرت کو تصور کرتے ہی وہ یکتا اور یگانہ رہتا نہیں. فیانہ منطقی ذہن سے بات کروں گا، مذہب کے وہ جو خدا کا تصور ہے اس کو رکھ دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وحدت، وہ بھی اسی قائل ہے. اچھا، یعنی احدیت جو ہے وہ خدا کے تصور میں فلسفہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، وہ دیوتاؤں کا ربط اور طریقے سے قائم کرتے ہیں پھر. یعنی جب کثرت وجود میں آ جاتی ہے تو کثرت پھر ربط کا تقاضا کرتی ہے، اس میں دیوی دیوتا جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اس طرح کا شرک ان کے یہاں نہیں ہے جس طرح کا شرک مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عربوں میں تھا. دوسرا افلاطون جو ہے اور ارسطو سب دیوی دیوتاؤں کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ افلاطون کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ 52 کے قریب دیوی دیوتاؤں کا ذکر کیا اس. یہ جو مسلمان ذہن نے جب اس کو یونانی فلسفے کا سامنا ہوا تو ظاہر ہے اس کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی، تو شاید انہوں نے اس کو اس لیے قبول کیا کہ وہ فلسفیانہ طریقے سے خدا کے وجود کو عقلی طور پہ بھی ثابت کر سکے. تو ان کو جو قرآن کا بیانیہ ہے وہ
سمجھانے میں انہیں یا سمجھنے میں انہیں کیا چیز مانی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ فرما یہ کہ ان فلسفیانہ مقدمات کی قرآن مکمل طور پر نفی کر دیتا ہے، لیکن وہ عقلی، کوئی چارہ اس کے سوا نہیں. وہ عقلی طور پہ تو سمجھایا جا سکتا ہے نا اس کو، مطلب منطق اس کو قبول کر سکتی ہے جو قرآن بیان کرے کہ اگر آپ یا نہیں کر. وہ اس وقت آپ کی کر لیتی ہے، ان کی نہیں کرتی تھی. اچھا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ خدا اندر خیال ماں نہ گنجت، یعنی میرے خیال کی جو دنیا ہے اس میں خدا جو ہے وہ سماتا نہیں، بڑا مشکل ہے. آج کے زمانے کی عقلیات میں دیکھیں، یعنی آپ کو کتنی مکانہ باتیں لگتی ہیں جو اس زمانے کے ملحدین کرتے ہیں، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ سائنس نے جو غیر معمولی اکتشافات کر دیے ہیں اس سے جو علم حیات نے کائنات کے پرانے تصورات کا خاتمہ کر دیا ہے، اور جدید طبعیات کے افکار اور خیالات نے، اور خاص طور پر نظریہ ارتقاء نے، یہ سارا کریشن کا فلسفہ ختم کر دیا ہے. تو ان کو بالکل ایک غیر منطقی بات نظر آتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے. تو جس طرح اس وقت کا جو ذہن ہے وہ انہی مقدمات کی وجہ سے مذہبی باتوں کو سن کر کہکا لگا دیتا ہے. بالکل یہی صورتحال اس وقت تھی. اس زمانے کے لوگوں کو پڑھیں، بالکل ایسے ہی محسوس کرتے ہیں. اور جس طرح آج کے کچھ ذہین علماء اسی علم میں جو عہد حاضر کا ہے اس میں مذہب کو مقدمہ پیش کرنا چاہتے ہیں، جیسے سر سید ہیں باقی لوگ، تو یہی معاملہ ان کے یہاں بھی تھا کہ یعنی وہ جو جاری اور رواں علم ہے اس میں اس کا بڑا غیر معمولی اثر ہوتا ہے. یعنی اس کو توڑ دینا اور خالص اللہ کی کتاب کی بنیاد پر کھڑے ہو جانا اور پھر اس کی منطق کو واضح کرنا، یہ بڑے حوصلے کا کام ہوتا ہے. اس لیے کہ جس طرح آج کے زمانے کا فکر ہے تو اس فکر نے بعض آپ کبھی دیکھیں ان لوگوں کے تبصرے سنیں جو اس وقت ذرا الہات کے علمبرداروں میں زیادہ پڑھے لکھے ہوتے، تو وہ آپ کا بدے کا اڑا دے گی فوری طور پر. یا آپ حیاتیات کو سمجھتے نہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میوٹیشن کیسے ہو جاتی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ارتقاء کا عمل کس طرح ہوتا ہے. تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ فیشن بن چکی ہوتی ہے، یعنی ان کو کوئی چیلنج ہی نہیں کرتا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو مذہبی ذہن ہے اس کے پاس ایک راستہ تو یہ تھا کہ وہ خالص قرآن کے اپنے استدلال کو کھول دیتا اور اس کی برتری واضح کرتا، جیسے کہ امام فرائی نے کیا اس زمانے میں. وہ نہیں کر سکا، ہمارا علم اس وقت نہیں کر سکا. تو بنیادی مقدمات کو قبول کر لیا گیا، اور جب قبول کر لیا گیا تو اب آپ اپنی تعبیریں جو مذہب کی ہیں وہ اصل میں اس میں ڈال دیتے ہیں. تو ایسا ہی ہوا ہے، یعنی کہ مروب ہو گئے ان سے، اور ایسا ہوتا ہے. یعنی یہ ہے انسان کے ساتھ معاملہ. قرآن مجید کو جس طرح لوگوں کے فکر و عمل کا مرکز بن جانا چاہیے تھا، جس طرح سے اس کے استدلال کے حقائق لوگوں پر کھلنے چاہیے تھے، آپ یہ دیکھیے اس زمانے میں میں نے جب یہ کہا کہ قرآن قطعی الدلالہ ہے تو کیا صورتحال پیدا ہو گئی. وہ صورتحال کس چیز نے پیدا کی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفی آف لینگویج نے اس وقت جو سوفسطائیت پھیلا رکھی ہے، لوگ مروب ہیں اس سے پوری طرح. سر یہ جو ملحدین تو ایٹ لیسٹ اپنے نزدیک تو جو بھی بات کہتے ہیں تو ان کے نزدیک تو وہ کوئی اس کی بیسس ہوتی ہے، کوئی اس کا ایویڈنس وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ فلسفیانہ ذہن، یہ فلسفیانہ جو مقدمات جو تھے، جیسے تجلی کی بات کہہ دی پلاٹائنس نے، تو یہ بھی کسی بیسس پہ کہتے تھے یا بس مطلب ایسے ہی ہوا میں بات؟ نہیں، تو میں نے پوری طرح بیان کیا ہے کہ افلاطون کے ہاں وہ کیا چیز ہے، فلسفے میں اصل میں وہ کیا خلا تھا جس کو بھرا ہے اس نے. اور فلسفیانہ ذہن کیسے یہ کہتا تھا کہ احدیت میں کثرت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور جب نہیں کیا جا سکتا تو پھر یہ سوال پیدا ہو گیا کہ کثرت کیسے متفرع ہوتی ہے، نکلتی کیسے ہے. تو اس نے صدور کے مسئلے کو فلسفیانہ استدلال کی بجائے تجلی سے، اور اسی طرح آپ دیکھیے نا کہ وہ جس طریقے سے یہ مانتا ہے کہ صعود کرنے والی روح علوی اوپر چلی جاتی ہے اور وہ جذب و سکر کے ذریعے سے اعلیٰ مقام پا لیتی، جس کو بعد میں فنا اور بقا باللہ وغیرہ کی تعبیرات دی گئی ہمارے یہاں تصوف میں. اسی طرح اگر روح سفلی میں الجھ کے رہ جائے تو پھر اس کے بعد وہ نئے قالب میں آتی ہے. چنانچہ وہ کم و بیش تناسخ کا وہی تصور جو ہمارے یہاں ہندوستان میں ہے وہ بیان کرتا ہے، مگر کسی ایویڈنس کے بیس پہ نہیں، بس ایسے ہی مطلب ایک مقدمہ قائم کر دیا لیکن کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کا. کوئی یہ ایویڈنس آپ سائنسی معنی میں بول رہے ہیں، یعنی یہ تو دور حاضر کی چیزیں ہیں.
یہ سر یہ جو علوی پہلو اور سفلی پہلو روح انسانی کے بارے میں، اس سے میں ایسے سمجھاؤں، مجھے ذرا کریکٹ کیجیے گا، کہ یعنی فلاطونس کے نزدیک یہ ایک طرح سے کشمکش مسلسل ہے کہ وہ کبھی علوی پہلو ہو جاتا ہے، کبھی مادہ کی طرف اس کی علائشوں کی طرف کھنچاؤ ہوتا جب ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ انسان کی روح جو ہے وہ دو چیزوں میں اپنا ظہور کرتی ہے، یعنی ایک روح علوی اور ایک روح سفلی، تو اب ظاہر ہے کشمکش تو رہے گی۔ وہ اپنے بارے میں اسی لیے بیان کرتا ہے کہ بارہا مجھے اس کا موقع مل گیا کہ میں صعود کر جاؤں، تو پھر مجھے سفلی نے کھینچ لیا، ظاہر ہے کشمکش ہی ہوگی اس سے، اور اسی سے پھر رہبانیت کا تصور اس کے ہاں پیدا ہوا۔ خود بھی بالکل ایک راہب تھا ہر حال میں، اور یہ کہ مادہ جو ہے وہ ایک آلائش ہے، اس سے ہمیں اٹھنا ہے اوپر، کیونکہ روح سفلی تو پھر مادہ آلائش ہے، مادہ ظلمت ہے، یعنی اوپر کو اٹھیں گے تو تجلی کی طرف جائیں گے۔ تو یہ سارا جو تصور آپ کو پھر بعد میں صوفیہ کے ہاں ملتا ہے، وہ اصل میں پیدا یہاں سے ہوا ہے، ماخذ یہ ہے اس کا۔ لیکن سر اس میں جو نتیجے کے اعتبار سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ سفلی جو پہلو ہے وہ فار ایگزامپل تناسخ اس کا نتیجہ نکلتا ہے، یعنی اگر اوپر نہ اٹھ سکے تو پھر یہی ہوگا کہ اپنے اعمال کے نتیجے میں، یعنی یہ تو انسان کے اندر موجود ہے نا کہ میری اس تگ و دو کو نتیجہ خیز ہونا چاہیے، تو جذب و سکر اگر ادھر نتیجہ خیز کرتا ہے وصل میں یا جذب میں، تو ادھر بھی تو کچھ نتیجے پر پہنچنا چاہیے نا اس کو، کیونکہ یہ تو وہ نہیں مان رہے کہ آپ موت پہ مر جاتے ہیں تو پھر کسی اور کالم میں آئیں گے۔ فلسفہ تو اپنا مقدمہ قائم کر چکا نا، وہ تو بتا چکا کہ در حقیقت یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ارسطو نے اس پر تنقید کی، اور اسی لیے اس کو سائنس کا بابا آدم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ کسی حد تک اس نے یہ مان لیا کہ مادہ بھی ایک وجود حقیقی رکھتا ہے۔ افلاطون کے ہاں تو وجود حقیقی نہیں تھا، جب وجود حقیقی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے سمجھ گیا۔ جذب و سکر، سکر سے مراد یہ یعنی جو آدمی کا جو نشہ، ایک کیفیت جو طاری ہو گئی جس میں آپ، یعنی ہم کہیں گے کہ عقل سے آدمی فارغ ہو گیا، ان کے ہاں یہ بڑے مرتبے کی چیز ہے، اسی لیے مجذوب سب سے بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اس کو وہ کیسے افلاطونس بیان کرتا ہے؟ یعنی یہ کچھ شراب پی کے ہوتا ہے، یہ کیسے؟ یعنی نہیں، تدبر تفکر سے، تدبر اور تفکر کی کیفیت میں جب انسان مادی علائشوں سے اپنے آپ کو اٹھاتا ہے، رہبانیت اختیار کر لیتا ہے اور مادے کی ظلمت سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور تدبر اور تفکر کو زندگی کا لائحہ عمل بناتا ہے، تو اس میں پھر وہ مقام آ جاتا ہے جس میں جذب و سکر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعد میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ صوفیہ کے ہاں اس جذب و سکر کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے یہ شاعری، یہ ادب، یہ قوالی، سماع، پھر سب چیزیں آگے۔ سر یہ افلاطونس کے لیے جو ہے یہ مائنڈ پرائمری ہے اور سول سیکنڈری ہے، کیا ایسے ہے؟ یعنی مثالی فلسفی جو تھے جن کے نزدیک اصل چیز ذہن تھا، ان کے ہاں جہاں تک بات پہنچی تھی وہ ہم نے ارسطو تک سمجھ لی، ان کے اندر جو مسائل موجود تھے ان کو اس نے لیا اور لے کر ذات احدیت کا تعلق کثرت سے اس طرح قائم کر دیا، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی مثالی فلسفے ہی سے پیدا ہوا۔ یعنی یہاں پر بھی مادہ جو ہے وہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ وہ تجلی کے منتہا پر ظلمت ہے جو ہیولے کی صورت بن گئی، اور پھر وہ تمام چیزوں کا، میرا آپ کا مادہ اور قوام بن گیا۔ جی سر، کیونکہ ہندوازم میں سر پرم آتما جو ہے وہ سول پرائمری ہے اور کانشیسنیس یا مائنڈ جو ہے وہ سیکنڈری ہے، کیا آپ یہی سمجھتے ہیں؟ جی یہ تو دیکھیے مشرقی فلسفوں میں بھی، چونکہ اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ خود مذہبی لوگوں کے ہاں بھی یہ چیز موجود، زرتشتی تصورات میں بھی موجود، ہندوستان میں بھی موجود، اسی لیے میں نے وہ سارا پس منظر آپ کو بتایا ہے کہ افلاطون کے آخری دور کے افکار، اسی طرح فیثاغورس نے جو اپنے پیچھے میراث چھوڑی، اسی طرح زرتشتی مذہب، اور یہ جو اتصال ہوا ہندوستانی فلسفے سے، جس میں یہ بالکل سادہ بات ایسے ہی بیان ہوتی ہے کہ اصل چیز تو آتما ہے، روح ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ سب مل کے افلاطونس کی اس تعبیر میں تبدیل ہو گئی۔ اور اس میں جو سب سے بڑا اس نے جس نے اس کو بڑا غیر معمولی فلسفہ سا بنا دیا، وہ اصل میں وہ تنزلات ہیں۔ یعنی اس وقت تو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ ایک عالمگیر ذہن ہے، لیکن وہ عالمگیر ذہن کا کیا تعلق ہے ذات احد کے ساتھ؟ تو مشرقی فلسفے میں تو ظاہر خدا تھا، بھگوان تھا، ذات احد تھی،
تو ان چیزوں کا جب اتصال اس نے کر دیا تو ادھر کے لوگ بھی مطمئن ہو گئے، ادھر کے لوگ بھی مطمئن ہو گئے. وہاں 3 بنے تنزلات، یہاں 7 بنے. وہ بعد میں اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یعنی یہ اصل میں اس کا جو کمال ہے آپ کو اس کے تمام تعبیرات کا، وہ تو پھر شیخ اکبر محی الدین عربی کے ہاں ہی نظر آتا ہے. ایک ذرا میں پوچھنا چاہ رہا تھا، تجلی اور اشراق جو ہے یہ ایک ہی چیز؟ یہ اشراق بھی روشنی کو کہتے ہیں نا، واشرقت الارض بنور ربہا، اور آپ کے ہاں بھی یہ حکمت الاشراق میں پھر بالکل وہی چیز آئی ہے، یہ سہروردی وغیرہ، سہروردی مقتول وغیرہ کے ہاں. ایک کویسچن آن صاحب آپ کی اجازت سے، یہ سوال تھا نا کہ یہ یوتھیپرو ڈائلیما فلسفے یعنی پلیٹو کے ڈائلاگس میں ہی ایک ڈائلیما ہے، یعنی اخلاقیات کا ایک ڈائلیما ہے کہ یہ جو اچھائی ہے یہ چونکہ یعنی یا یہ خداؤں کو پسند ہے اس لیے اچھائی ہے، یا یہ بذات خود اچھائی ہے تو خداؤں کو پسند ہے؟ نہیں، افلاطون کے ہاں تو خدا خیر مطلق ہے، اس وجہ سے اچھائی لازماً عالم مثال میں اسی سے صادر ہوتی ہے. یعنی جس کو وہ اچھائی کہے یا جو کیا ہے، نہیں، کیسے وہ ایسے نہیں کہیں گے. یعنی کہے تو اصل میں ہم لوگوں کے ہاں ہے نا کہ ہمارے پاس کتاب ہے اور پیغمبر ہے، تو کہنے کا سوال اصل میں مذہبی لوگوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے. ان کے ہاں وہ عالم مثال میں صادر ہوتی ہے. آپ شاہ ولی اللہ کی حجت البالغہ میں دیکھیں نا، جب وہ باہمی ربط پیدا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں یا ذات احدیت میں یا فرشتوں کے ہاں فلاں رجحان پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ بندوں میں منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی وہ ہمیشہ اس طرح ربط پیدا کرتے ہیں. تو وہاں یہ نہیں ہے کہ فلسفیانہ سطح کے اوپر کہے گا کا مسئلہ جو ہے وہ مذہبی لوگوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے، ان کے یہاں صادر ہو جائے گی. یعنی جیسے تجلی نے عقل کل کو صادر کیا، تو عقل کل اپنی ذات میں خیر ہے تو خیر بھی صادر ہوگی. لیکن اگر ہم اس کو مذہبی پیراڈائم پرسپیکٹیو سے دیکھیں اور اس سوال کا جواب مطلب دینا ہو کہ خیر اس لیے خیر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر مطلب پسند کیا ہے، یا پھر وہ بذات خود خیر ہے تو اللہ کو پسند ہے؟ نہیں، اس میں تو یہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ یعنی خیر اور شر جو ہے یہ اصل میں ایک ابدی حقیقت ہے جس کو خدا نے الہام کر دیا انسان کے اندر. تو انسان مجبور ہے، یعنی جس طرح انسان اپنے علم کو، جس کو ہم نے اضطراری علم سے تعبیر کیا امام فرائی نے، جس طرح اس کا علم اضطراری ہے اسی طرح اس کا حادثہ اخلاقی اور اس کے نتائج بھی اضطراری ہے، وہ اس سے نجات پا ہی نہیں سکتا. جس طرح وہ پھول کو دیکھتے ہی حصے جمالیات کی وجہ سے ایک جمالیاتی احساس کو اخذ کرنے پہ مجبور ہے اور بے تکلف کہنے پہ مجبور ہے کہ واہ کیا پھول ہے، بالکل اسی طرح سے اخلاق کا صدور بھی ہوتا ہے. وہ بنا ہوا ہے انسان کی شخصیت، وہ اندر موجود ہے ہمارے، اور وہ آیا کہاں سے ہے؟ وہ اس الہام سے آیا ہے جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ کی صورت میں. یہ میں اس پہ گفتگو کروں گا. جی، تو اس ڈائیکوٹمی کی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب خیر ہے تو اللہ کو پسند ہے، یا پھر جو اللہ جس کو اللہ نے خیر قرار دیا ہے وہ خیر ہے؟ جی بالکل، وہ اللہ ہی نے خیر قرار دیا ہوا ہے. یعنی قرار دیا کا مطلب کیا ہے؟ میرے وجود میں ڈال دیا ہے. اب اصل میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے اس کو قرار دے کے ڈال دیا اور اب میں قرار دیتا ہوں، اور یہ بالکل وہی صورتحال بن جاتی ہے جو عالمگیر ذہن کا ظہور میرے شعور میں ہوتا ہے. فلسفے میں یہ چیز بن جاتی ہے ہمارے ہاں. میں اس کو پیرالل رکھ دوں گا انشاءاللہ جیسے ہی تھوڑی سی بحث آگے بڑھے گی کہ دیکھیے قرآن مجید نے پھر کیا کمال کیا ہے. یعنی ایک اگر آپ فلسفے کے بحثوں کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ میں نے یہ کیا. یہ جی اصل میں سوال آیا تھا میرے پاس تو اس کو ہمیشہ ایسے ہی اس کی وہاں بحث موجود ہے. اخلاقیات کے شروع میں نے یہ بحث کی ہے، اور وہ رسول اللہ نے بھی کمال کر دیا اس کو، جو حدیث ہے میں نے نقل کر دی ہے جس میں آپ نے بتایا ہے کہ یہ خیر و شر کا معاملہ انسان کے یہاں کیسے ہوتا ہے اور قرآن اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے.